السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو عزت عطا کی، تمام مخلوقات میں اس کو محترم بنایا، مکرم بنایا، مشرف بنایا کہ فرشتے بھی اگرچہ معصوم ہیں لیکن انسان اگر واقعاً صحیح انسان بن کر رہے، انسانیت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو انسانیت کی عظمت سے گرا ہوا ہو، تو انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جب طلبہ کرام دین پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور اگر آپ کسی وقت آپ مومن بھائی کی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، تشییع جنازہ میں جائیں، کوئی باہر سے آیا ہے اس کی ملاقات کے لیے جائیں تو فرشتے باہر کھڑے رہتے ہیں، آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں۔ انہیں حکم ہوتا ہے کہ جس جگہ سے یہ آیا ہے وہاں چھوڑ کر آؤ، اور پھر ساری زندگی اس کے لیے استغفار کرتے رہو کہ یہ مومن بھائی کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو انسان کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن بشرطے کہ انسان بن کر زندگی بسر کرے۔ بعض اوقات ہم میں حیوانیت بھی تو چونکہ ہے، حیوانیت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے ایک حیوان دوسرے حیوان سے اپنے سینگ کے لیے لڑتا ہے، اور اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ حیوانیت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو انسان اگر واقعاً انسان بن کر رہے تو اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور اگر پست ہو جائے تو قرآن مجید کہتا ہے انہم الا کالانعام، یہ لوگ اب جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور پھر بھی اپنا کام تو کرتا ہے، گائے دودھ دیتی ہے، بکری دودھ دیتی ہے، بھینسیں دودھ دیتی ہیں، جانور بار برداری کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو منع نہیں کرتے، آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، وہ کبھی آپ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے اللہ نے یہی رکھا ہے کہ چاروں طرف 3 میل کے ایریا میں ایک ہی جمعہ ہوگا تاکہ سب لوگ اس جمعہ میں اکٹھے ہوں۔ جمعہ کو حج اکبر کہا گیا ہے غرباء و فقراء کے لیے۔ جن کے پاس کروڑوں ہیں وہ تو ہر روز حج کے لیے چلے جائیں گے، ہر سال حج کے لیے چلے جائیں گے، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے یہ حج بھی ہے، ان کے لیے یہ عید بھی ہے۔ جمعہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہتمام کریں، بہیمانہ کہ پورے ہفتے میں اگر کپڑے وغیرہ نہیں دھوئے تو کپڑے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، مسواک کیا ہوا ہونا چاہیے، ناخن تراشے جائیں، حجامت پوری طرح کی جائے تاکہ انسان
بارگاہ خداوندی میں پوری طرح انسان بن کر دربار خداوندی میں پیش ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ پورا اہتمام کرتے تھے، مکمل لباس ان کا ہوتا تھا، لباس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی خراش تراش اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ سیدھی سادی بات ہے، اگر ہم بھی پورا لباس پہنیں تو پھر نماز ہماری بھی پوری ہوگی۔ اگر لباس میں کمی کرتے جائیں، کوئی آدمی سر خالی کر دیتا ہے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قمیص اتار دیتا ہوں بنیان اور سلوار میں نماز پڑھ لوں گا، کوئی آدمی سلوار کی بجائے جانگیہ میں نماز پڑھ لیتا ہے، حمام میں نہا رہا ہے، تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جتنا لباس کم ہوتا جائے گا اتنا نماز کی اہمیت، اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ اس کے ثواب کے کم ہونے کو مکروہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سر ننگے نماز پڑھنا مکروہ ہے، پورے لباس کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی انسان نماز کا خیال کرے، اور پھر نماز تو اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کو سلام کرنا ہے۔ کبھی گورنر کے پاس جائیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے جائیں تو بن ٹھن کر جاتے ہیں، پوری طرح تیاری کر کے۔ تو اللہ کے دربار میں پوری طرح تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے گھر ہی سے وضو کر کے آؤ، تاکہ سمجھا جائے آپ پوری طرح تیاری کر کے آئے ہیں۔ اب انسان اگر انسان بن کر کام کرے تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوغلا ہو جاتا ہے، اس کی دو زبانیں ہو جاتی ہیں، ایک اندر کی زبان، ایک زبان جس سے بولتا ہے۔ اسی لیے جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو اس میں کسی زمانہ میں دو صورتیں پڑھی جاتی تھیں، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ سورہ منافقون در حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے، لذا سورہ منافقون میں یہی کہا گیا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، ہم بھی اللہ بھی گواہی دیتا ہے، جانتا بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کی محفل میں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وجیح ہے، موٹا تازہ ہے، لباس اس کا بڑا اچھا ہے، آرام سے باتیں آپ کی سن رہا ہے، آپ تعریف کریں گے، کہیں گے یہ بندہ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سن رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید سورہ منافقون میں کہتا ہے کہ جس وقت یہ سن رہے ہیں اتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کأنہم اخشاب مسندہ، گویا لکڑی کے ستون ہیں جن کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے جس میں حرکت نہیں، لیکن اندر سے یہ کھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کی کسی بات کو نہیں ماننا، کوئی بات بھی کریں گے، مذہبی بات کریں گے، انفاق کی بات کریں گے، خرچ کرنے کی بات کریں گے، تو ایسی صورت میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ منافقین کی ایک خصوصیت قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ جب اکیلے آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ رسول اللہ ہمیں کہہ رہے تھے جنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، کہتے رہیں گے دیتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جنگ میں جائیں اور جنگ میں یہ شکست کھا جائیں، ختم ہو جائیں، تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تمہارے پیسے کا محتاج نہیں، آپ نہیں بھی دو گے
تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ میں رسول اعظم کو کامیابی دے گا اور اسلام آگے بڑھتا چلتا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو منافق در حقیقت دوغلا ہوا ہے، سیدھی سادی بات ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اگر یہی خاصیت رکھتا ہے کہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے تو اس کا نام بھی منافق ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو باتیں اچھی کرتا ہے لیکن اندر سے گڑبڑ ہے تو اس کو بھی لامحالہ منافق کہیں گے۔ اسی لیے سورہ صف میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی غضب کی بات ہے کہ آپ کوئی چیز کہتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو دل کی گہرائیوں سے اس کو کام کرنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو نبھانا چاہیے۔ جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جب کسی سے کوئی امانت لیتا ہے تو ہمیشہ اس کی امانت ادا کرنی چاہیے۔ تو در حقیقت یہ دونوں صورتیں سورہ جمعہ ہمیں بتاتی ہے اجتماعیت کو، کہ اکٹھ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جمعیت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اکٹھا اٹھنا بیٹھنا، اکٹھی نماز پڑھنا، شانے کے ساتھ شانہ ملا کر نماز پڑھنا، ایک ہی صف میں کھڑا ہونا، امیر بھی کھڑا ہے غریب بھی کھڑا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور سورہ منافقون ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ نفاق نہ کرو، کہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح زندگی گزار رہا ہو۔ اس وقت ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس وقت مسلمان ہر جگہ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ کی لاج نہیں رکھی، ہم نے کلمہ کا خیال نہیں کیا، ہم نے یہ کبھی توجہ نہیں کی کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم تو ہر چیز کی نفی کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا، لیکن یہاں ہر خرابی پائی جاتی ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، بے ایمانی ہے، سب خرابیاں پائی جاتی ہیں، کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ تو عملی زندگی ہماری اسلام کے مخالف ہے، زبانی طور پر ہم اپنی طرح مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اسلام کے قرآن کے مطابق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق صحیح عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، چلو پھر گزارو جس طرح وقت گزرتا ہے۔ اور جن کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے ان کی حالت پھر خراب ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں شیعان علی کہا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت مولا کائنات سے ہے، لیکن مولا کائنات کی باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ ان کی باتوں کو بھی مانیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کل قولین لیس فیہ للہ ذکر فلغو، آپ 1 گھنٹے کی تقریر بھی کریں، 2 منٹ کی بات کریں، کوئی کریں، اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو آپ کی بات لغو ہے، بیہودہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہر جگہ میرا ذکر ہونا چاہیے۔ اس واسطے جب پہلی وحی آئی ہے تو اللہ فرماتے اقرا بسم ربک، ویسے پڑھنے کا نہیں کہا، پڑھنا کیا ہے، قرآن پڑھنا ہے، لیکن کہا ہے پڑھیں تو رب کے نام سے پڑھیں۔ اور پھر دلیل بھی دے دی ہے
کہ کسی شخص کے دل میں اگر یہ ذہن میں آئے کہ میں رب کے نام سے کیوں پڑھوں، الذی خلق، اسی نے تجھے پیدا کیا ہے، تو تھا ہی نہیں، شے مذکور نہیں تھا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، انہوں نے تیرے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، اور پیدا بھی اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، قطرے سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ تو ہر وہ قول، ہر وہ تقریر، ہر وہ خطاب جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتا ہے، لغو ہوتا ہے، بیہودہ ہوتا ہے۔ فَكُلُّ صَمْتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرٌ فَسَاقٌ، خاموشی اس کو اللہ نے بہت پسند کیا ہے کہ انسان کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ ضرورت کی بات کرے، خام خواہ لغویات میں نہ لگا رہے۔ تو خاموشی بہت اچھی چیز ہے، لیکن خاموشی میں اگر فکر ہو کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، اللہ کے فرمان کے مطابق میری زندگی ہے، اگر اس میں فکر پائی جائے اور ان چیزوں کی فکر، تو وگرنہ یہی آپ کی خاموشی اس طرح کا بھول جانا ہوگا جیسے بات بھول جاتے ہیں، اس وقت آپ جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ اور مولا ہی کا فرمان ہے الیوم عمل ولا حساب، آج کل اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، آپ عمل کر رہے ہیں، حساب نہیں، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا بلکہ قبر سے ہی حساب ہوگا، اس وقت عمل کا کوئی وقت جو ہے وہ انسان کو نہیں ملے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اسلام بڑا آسان ہے، اسلام بڑا سہل ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے مسامحت زیادہ پائی جاتی ہے، چشم پوشی پائی جاتی ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ سیدھی سادھی بات ہے کہ ہم انسان بن کر کام کر رہے ہیں، انسان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان بن کر پڑھائی کر رہے ہیں، انسان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر انسان بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ایسی صورت میں لا محالہ کامیابی ہوگی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر بڑی عظیم شخصیت تھے، ابو ذر دین میں پختہ تھے، ابو ذر میں دین رچ بس گیا تھا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شام میں گئے، ان کی زندگی کو دیکھ کر اشکال کیا، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا شام سے، اور یہاں سے جلا وطن کر کے ان کو ربضہ بھیج دیا گیا۔ وہ ایسی آبادی تھی جس میں کوئی آبادی نہیں تھی، وہیں ان کی موت ہوئی۔ لیکن ابو ذر پھر اپنی دھن کے پکے تھے، جو بات کرتے وہ بہت اچھی بات کرتے تھے۔ کتنا بڑا تمغہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ابو ذر کو دیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ذر، لوگ اپنی دنیا تجھ سے بچانا چاہتے ہیں اور تو دین کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں۔ ہم جیسے کوئی آدمی کہے تو کہا جا سکتا ہے ان کو علم ہی نہیں، پتہ نہیں اندر سے کیسا ہے کیسا نہیں، تو مولا کہہ رہے ہیں تو دین کے لیے کام کر رہا ہے اور لوگ اپنی دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رسول اعظم ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابو ذر، اغتنم خمسن قبل خمسین، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا ہمیشہ خیال کرو۔ 5 چیزیں آنے والی ہیں، اس نے آنا ہے، اس سے پہلے 5 چیزوں کا خیال کرو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی جیسی نعمت آپ کو دی ہے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کا خیال کرو، جوانی کو دین بناؤ، جوانی کو ایمان بناؤ، جوانی میں اسلام پر عمل کرو، جوانی میں اپنے آپ کو سدھارو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی بڑھاپے سے پہلے۔ صحتوں کا قبل سقمک، بیماری جب آ جائے تو بہت سارے کام آدمی نہیں کر سکتا، لذا صحت کو غنیمت سمجھو، صحت میں جتنے اچھے کام کرنے ہیں وہ کر لو۔ تیسرا فراغت قبل شغلک، جب تو فارغ ہے اس فراغت کے وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ، قبل اس کے کہ تو کسی ایسی بھسوڑی میں پھنس جائے
کہ تجھے وہ ٹائم ہی نہ ملے کام کے لیے، تجھے فراغت ہے تو یہ کام جو ہے وہ اپنے لیے کر لے۔ حیات تک قبل موت ایک زندہ ہے، موت سے پہلے جتنا عمل کرنا ہے کر لے، جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو گویا مطلب یہی ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی جوانی کا خیال کرے، انسان کو چاہیے کہ صحت کا خیال کرتے ہوئے بیمار ہونے سے پہلے تمام کام انجام دے دے۔ انسان کو چاہیے کہ فراغت کا وقت ہے تو قبل اس کے کہ مشغول ہو جائے کام کر لے۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی میں ہی سارے کے سارے کام کر لے، بلکہ ہمیں یہاں تک کہا گیا، صرف یہ نہیں کہا گیا نمازیں پڑھو، یہ صرف نہیں کیا گیا کہ فلاں فلاں کام کرو، بلکہ کہتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو صحیح سالم رکھتا ہے۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو صحیح سالم رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو تب بھی سارا کام۔ اب اگر ایک آدمی 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے کرسی پر تو ظاہر ہے کہ وہ تو بیمار ہو جائے گا، موٹا بھی ہو جائے گا، بیمار بھی ہو جائے گا، چلنا پھرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، پھر دوائیوں کی ضرورت ہوگی، ٹیکے کی ضرورت ہوگی، اور ماشاءاللہ جب ڈاکٹروں کے پلے میں آپ پڑ جائیں گے تو وہ دنیا کی جتنی دوائیں ہوتی ہیں وہ ساری لکھ دیتے ہیں، چلو کوئی نہ کوئی تو ٹھیک کر دے گے۔ اب کوئی مریض ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں سے کم اس کو دوائی مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بدن کا خیال رکھو، جوان آدمی ہو دوڑو، ورزش کرو۔ پرانے زمانے میں کبڈی کھیلتے تھے، پہلوانی ہوتی تھی، آج کل کرکٹ ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں سے کہا کرتا ہوں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو چڑی چھکا کھیل لیا کرو، اس میں تو نہ ہیک لگتی ہے نہ پھٹکڑی، خرچ بھی زیادہ نہیں ہوتا، اس میں پوری بدن کی ورزش ہو جاتی ہے۔ ہم جس زمانے میں سرگودا سے 12 میل دور مدرسہ میں ہوتے تھے، وہاں ضروری تھا کہ مغرب سے 1.5 گھنٹہ پہلے کوئی آدمی مدرسہ میں نہ رہے، باہر ایک میدان تھا، وہاں جاؤ ورزش کرو تاکہ صحت انسان کی جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اور اگر کوئی آدمی پکڑا جاتا طالب علم کہ ورزش کے لیے نہیں گیا تو مسجد بہت بڑی تھی، بہت بڑی اس لیے تھی کہ مسجد بنانے والا سنی تھا، پھر وہ شیعہ ہو گیا تو مسجد بھی بڑی مل گئی شیعوں کو، وگرنہ شیعہ بڑی مسجد تو نہیں بناتے، شیعہ تو کہتے ہیں جی امام باڑہ بڑا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اتنی چھوٹی سی مسجد بنا دیتے ہیں کہ یہ 5-10 آدمی اگر کوئی بالفرض نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھ لے۔ تو مسجد بہت بڑی تھی، اس کے ارد گرد بڑی خالی جگہ تھی، تو حکم ہوتا تھا کہ یہاں دوڑو، منہ بند رکھو، ناک سے سانس لو، جب تک پسینہ نہ آئے اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے کہ ورزش کرو۔ تو اللہ تو امام بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ سلامت ابدان کا خیال نہیں کرتے وہ عقل مند نہیں، بلکہ چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ اور پھر یہ مولا کا فرمان ہے جس میں یہ فرماتے ہیں آپ کو چاہیے جو وقت آپ کے پاس ہے اس وقت کو قیمتی سمجھے۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں دل و جان سے تجارت کریں، وقت پر جائیں وقت پر آئیں۔ اگر ملازمت کر رہے ہیں 1 منٹ کا فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو 24 گھنٹے اپنے آپ کو تعلیم میں مشغول رکھیں۔ پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ حاضر ہونے چاہیے تاکہ طالب علم آپ سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں بدن کا بھی خیال کرو اور اپنے کام کا بھی خیال کرو۔ کام کا خیال کرو گے تو کامیابی ہوگی، اگر کام کا خیال نہ ہو تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ نماز جمعہ کے بعد ہمیں حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن اپنے بچوں کو کوئی نئی چیز کھلاؤ، اچھی چیز جو ان بچوں کو پسند ہو، تاکہ وہ جمعے کی انتظار کریں کہ جمعہ کا دن ہوگا تو فلاں چیز ہمارے گھر میں آئے گی، تاکہ یہ عید بھی منائے، خوش بھی ہو اور جمعہ میں بھی شرکت کریں۔ لیکن اگر آپ صرف بچوں کو کھلاتے رہیں اچھا، اور جب مسجد میں بچے کو ساتھ نہ لے آئیں تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے کس طرح ادب سیکھیں گے؟ بچوں کو کیا پتہ ہوگا جمعہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ
اس وقت آپ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن بچوں کی تعداد کم ہے، ان کو آپ گھروں میں چھوڑ آئے ہیں۔ بچے بھی آپ کے گھروں میں ہیں، بیگمات بھی گھروں میں ہیں، بیٹیاں بھی گھروں میں ہیں، اور آپ خود آئے ہیں اکیلے نماز پڑھنے۔ اللہ کرے کہ آپ اکیلے آئے ہیں تو پورے جمعہ خطبہ آپ کے ذہن میں ہو، جس وقت جائیں تو اپنی بیگم کو بھی سنائیں، بچوں کو بھی سنائیں، بچیوں کو بھی سنائیں، تو یہ ایک تھوڑی سی خدمت ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ گھر میں جتنے بندے ہیں وہ سارے آ جائیں، جمعہ میں شرکت کریں، جمعے کا خطبہ سنیں، بیٹا بھی آ جائے، اس کی بیگم بھی آ جائے، انسان آپ بھی آ جائیں، بچے بھی آ جائیں، بچے بھی آ جائیں۔ یہ عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے جمعہ کے لیے، اور اس میں کسی زمانے میں 40-50 عورتیں ہوتی تھیں، آج کل جو ہے وہ برائے نام ہے 5-10 ہوتی ہیں۔ کیوں؟ مومنین خود آتے ہیں، ان کی بیگمات، ان کے بچے، ان کی بچیاں جو ہے وہ نماز میں نہیں آتی۔ 3 میل کا ایریا ہے، اس جیسی 5 مسجدیں ہوں تب بھی آپ کی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے، لیکن نہیں، بڑی مشکل سے یہ مسجد بھرتی ہے، اوپر والا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ یہ ہو سکے۔ یہ در حقیقت ہے نماز جمعہ سے دوری، یہ در حقیقت ہے اللہ سے دوری، یہ در حقیقت ہے کہ اللہ کی بات نہیں ماننی، اللہ کا رزق کھانا ہے، رزق زیادہ لینا ہے، کروڑوں مل جائیں، کھربوں مل جائیں، اربوں مل جائیں، لیکن اللہ کی بات ہم نے جو ہے وہ نہیں مانی۔ لیکن معصومین وہ تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بات خود بھی مانو، بیگمات کو بھی منواؤ، بچوں کو بھی منواؤ، بچیوں کو بھی منواؤ۔ وہ تو کہتے ہیں 5 سال بچے کی عمر ہو تو اس کو نماز پوری طرح یاد ہونی چاہیے، 7 سال جب عمر ہو جائے تو آپ اس کو باقاعدہ سمجھا کے انعام دینا پڑے، پیسے دینا پڑے، تب بھی نماز جو ہے وہ اس کو پڑھائیں۔ یہ تب ہوگا جب بچے نماز میں شرکت کریں گے، جب عورتیں نماز میں شرکت کریں گی۔ ابھی تک ہم مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آیا کہ آیا عورتوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ 20 دفعہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ خانہ کعبہ میں 3 نمازی ہوتے تھے، تینوں کی نمائندگی ہوتی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اعظم بھی ہیں، رسول اعظم بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، اور مولا کائنات امام بھی بننے والے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ لڑکے بھی ہیں، 12 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو یہ در حقیقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو بوڑھے لوگ بھی آؤ، اور اگر جناب خدیجہ الکبریٰ کی عزت کرتے ہو تو عورتوں کو بھی آنا چاہیے، اور اگر مولا کائنات کو واقعاً مانتے ہو تو وہ تو بچے تھے تب بھی آتے تھے، آپ لوگوں کے بچے کیوں نہیں آتے؟ تو کہا گیا ہے کہ ان بچوں کو خاص چیز کھلاؤ تاکہ ان کے ذہن میں ہے، انتظار کریں کہ یہ جمعے کا جب دن ہوگا تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ آپ جیسے جو بڑے بڑے امیر آدمی ہیں ان کے گھروں میں تو ہر دن ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن سارے لوگ تو اس طرح نہیں، اکثریت تو ایسی ہے کہ جو فروٹ بھی اس وقت منگواتے ہیں جب کوئی مہمان آئے تو کوئی نہ کوئی چیز ان کو کھلانی چاہیے۔ پھر واحد نماز ہے نماز جمعہ، جس کے بارے میں کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، آرام آرام سے نہ آؤ۔ چند سال پہلے اہل سنت برادران 8 علماء کرام اور قاضی صاحب اور میں ہم ایران گئے تھے، تو مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی تھے، بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے بخاری کی شرح 30 جلدوں میں لکھی ہے، بخاری کی شرح 30 جلدوں میں، بخاری اصل میں تو ایک ہی جلد ہے لیکن 30 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، بڑی اچھی شرح لکھی ہے اس کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں مشہد مقدس گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایرانیوں میں اسلام ہے۔ وہ کہنے لگے میں دیکھتا تھا عورتیں دوڑ کر جا رہی ہیں، میں سوچتا تھا کہ ان کی وہ جوتے کی ایڑی جو ہے وہ ذرا اونچی ہے کہیں گری نہ جائے۔ 50 ہزار عورتیں وہاں نماز پڑھتی ہیں، اور اسی طرح 50 لاکھ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، اللہ کی ان کے ساتھ محبت بھی ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کی مخالفت کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ڈھب کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے کام کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھوٹے نہیں ہیں، خالص ہیں، دین بھی خالص ہے، ایمان بھی خالص ہے،
اسلام بھی خالص ہے۔ ان کی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ ان کا ایک خاندان آپ کو نہیں ملے گا جس میں عالم دین نہ ہو۔ ہر خاندان کے 3-4 بچے ہیں، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی تاجر بن جائے گا، کوئی فوج میں چلا جائے گا، ایک آدھ دین کا عالم ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہے۔ یہ ہوتی ہے اصلی محبت، یہ ہوتی ہے خالص محبت، یہ ہوتی ہے سچی محبت جس کو کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مانتے ہیں، وہ صرف نام نہیں لیتے بلکہ بات کو مانتے ہیں اور بات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو معصومین کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کامیاب اسی نے ہونا ہے جو ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اور پھر ہمارے برادران اہل سنت، ان کے ہاں تو سیرت برائے نام 10 سال کی ہے یا زیادہ سے زیادہ 23 سال کی، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی سیرت رسول اللہ کی نبوت کی ابتدا سے لے کر 260 ہجری تک، یعنی اس طرح سمجھے کہ 273 سال آپ کے پاس سیرت موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ کوئی کام آپ کا ہو، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو وہی کام اہل بیت نے کیا ہے۔ آدمی دیکھ کر کر سکتا ہے کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ میں آرام آرام سے نہیں، ہر نماز میں آرام آرام سے آؤ، لیکن نماز جمعہ میں تیزی کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، ہر کام چھوڑ دو، حتیٰ کہ خرید و فروخت کر رہے ہو، آپ کا سودا اختتام کو ہونے والا ہے 2-4 منٹوں میں، تب بھی چھوڑ دو۔ اسی لیے میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ لندن میں ایک سیٹھ جعفر صاحب رہتے تھے، کراچی کے رہنے والے، خوجہ فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ وہ حساب کر رہے ہیں، ایک پروگرام کر رہے ہیں، جرمنی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی سودا کر رہے تھے، وہ سودا بہت بڑا سودا تھا۔ اچانک ان کا ملازم جو اسی لیے رکھا گیا تھا، اس کو تنخواہ دیتے تھے کہ اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا، زوال شمس ہو جائے تو سامنے آگے کھڑا ہو جانا ہے تاکہ وہ کام کر رہے ہو تو ڈسٹرب نہ ہو، وہ 2-4 سیکنڈوں میں دیکھ لیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی کہاں میری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کہنے لگے یہ 15 منٹ ٹھہر جائیں، 15 منٹ ٹھہر جائیں، یہ آپ دستخط کر دیں، اس کے بعد چلے جائیں۔ نہیں یہ میری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ جرمنی والا آدمی 1 ہفتے کے بعد آیا، پہلے اس نے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا میرے مسلمان بڑے دوست ہیں، میں نے آج تک کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے اٹھ کر چلا جائے کہ میری عبادت۔ آپ کون سے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی طرح کہ میں مولا علی کے ماننے والا ہوں۔ مولا علی اور ان کے 2 بیٹے کہتے ہیں شیعہ وہ ہے جو اول وقت میں نماز پڑھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو کچھ کتابیں دی گئیں، قرآن مجید دیا گیا۔ 6-7 مہینے کے بعد وہ خود بھی، اس کی بیگم بھی، اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تبلیغ، یہ عملی تبلیغ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کتنے کو نمازی بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے خاندان والوں کو بھی نمازی نہیں بنا سکے، ان کو نماز کے لیے نہیں لاتے تو پھر کیا کیا ہے؟ کتنے کی ہم نے نماز صحیح کی ہے؟ آیا واقعی ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ تو اصل معصومین ہم سے یہی چاہتے ہیں، کامیابی لینی ہے، پوری دنیا کا حکمران بننا ہے مسلمانوں، تو قرآن مجید کو اپنا راہبر مانو، اہل بیت کو اپنا راہبر مانو، عملی طور پر، زبانی طور پر نہیں، پوری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔